نیت کر لیں اور سنت کی بھی نیت کر لیں، ایک نماز پڑھیں گے 3 نمازوں کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ مسجد میں آ کر نماز پڑھی جائے، مسجد میں زور زور سے بات نہ کی جائے، مسجد میں کہاں نہ لگایا جائے، مسجد کی صاف صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ نماز پڑھا رہے تھے اپنی قوم کو، اور ان کو تھکارنے کی حاجت ہوئی اور انہوں نے اپنے سامنے تھوک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناگواری کا اظہار فرمایا اور ان کی قوم سے کہا کہ دیکھو آئندہ یہ تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ آپ علیہ السلام کو مسجد کی ناقدری اور قبلہ کی ناقدری بالکل گوارا نہیں تھی، پسند نہیں تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، اگر مسجد سے کسی نے ایک تنکا بھی ہٹا دیا اس کا بھی اجر و ثواب مجھے دکھایا گیا۔ مسجد کی صفائی کرنے والوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک خاص مقام تھا۔ ایک مرد یا ایک عورت کے اختلاف ہے حدیث کے اندر، روایت کے اندر الفاظ میں، وہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ رات میں انتقال ہوا، صحابہ لے گئے، ان کی تدفین کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوئی۔ 1-2 روز وہ نظر نہیں آئے کہ مسجد کی صفائی کرنے والے 1-2 روز نظر نہیں آئے، تو نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا وہ مسجد کی صفائی کرنے والے کہاں گئے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کا تو انتقال ہو گیا، ہم نے نماز جنازہ پڑھ کر انہیں دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے بتاتے تو ان کی نماز جنازہ میں پڑھاتا، میں ان کے جنازے میں حاضر ہوتا۔ مسجد کی صفائی کرنے والوں کا بڑا اعزاز ہے۔ آج پہلے زمانے میں ہم نے جو بچپن دیکھا، اور میں سمجھتا ہوں پورے ہندوستان کا ماحول تقریباً ایک جیسا ہے، کیا یو پی اور کیا بہار سب ایک جیسا ہے۔ بچپن میں ہم نے دیکھا تھا ہر مسجد کے اندر کوئی نہ کوئی بزرگ ہوا کرتا تھا جو مسجد میں جھاڑو دے دیا کرتے تھے، اذان سے پہلے مسجد میں آتے تھے اور آنے کے بعد مسجد میں جھاڑو دے دیا کرتے تھے۔ آج وہ سلسلہ بند ہو گیا ہے، آج بزرگوں نے بھی چھوڑ دیا، نوجوانوں کو تو نہ کل فرصت تھی نہ آج فرصت ہے۔ کھیلنے کودنے سے اور ہوٹلوں پر بیٹھنے سے اور دوستوں کے ساتھ بازاروں کی سیر کرنے سے ہمارے نوجوانوں کو موقع ملے جب آئیں گے مسجد کی صفائی کرنے۔ لوگوں نے سمجھ لیا مسجد کی صفائی تو حافظ صاحب کرے، امام صاحب کرے، مسجد صاحب کرے، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں مسجد میں جھاڑو دوں اور مسجد کی صفائی کروں، یہ میرے لیے بہت بڑا احساس ہے۔ مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی بھی نیت کر لیں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، یہ الفاظ پڑھ لیں اور نیت کر لیں جب تک مسجد میں رہوں گا، میں معتکف رہوں گا تو آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ یہ مسجد کے آداب ہیں۔ مسجد میں زور زور سے بات نہ کریں، مسجد میں دنیاوی بات نہ کریں۔ ابو ایوب السختیانی رحمہ اللہ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا خادم آیا اور ان سے کچھ دنیا کی بات کرنا چاہ رہا تھا، انہوں نے نہیں سنا، مسجد کے باہر آئے اور آنے کے بعد اس سے بات کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو 40 سال اس حال میں گزرے کہ میں نے مسجد میں دنیا کی بات نہیں کیا۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میں نے 10 سال تک مسجد میں دنیا کی بات نہیں کی اور میں نے 20 سال تک مسجد میں دنیا کی بات نہیں کی؟ بلکہ سچائی ہے، مجھے کہنے دیجیے، آج ہم لوگوں نے مسجدوں کو اپنی چودراہٹ کا اڈا بنا لیا ہے۔ ہم مسجدوں کی قدردانی نہیں کرتے۔ مسجد میں داخل ہوں تواضع کے ساتھ داخل ہوں، انکساری کے ساتھ داخل ہوں اور یہ سمجھ کر داخل ہوں میرے اللہ کا گھر ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر ایک آدمی، میں جیسے آپ کے یہاں مہمان ہوں، ابھی گھر میں گیا، مجھے لوگوں نے پانی
اگر کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا اکرام فرماتا ہے.